يقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ محترم سامعین، حسب معمول سورہ سپارے کی تلاوت کی گئی سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء، یہ تین صورتیں گویا 19ویں پارے کا 3 حصہ پڑھا جا چکا ہے، پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ سورہ نور، اور نور عربی زبان میں روشنی کے معنی میں آتا ہے، اور اس لفظ سے اللہ نے اپنے آپ کو بھی موسوم کیا، چنانچہ اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام النور بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو بھی اللہ نے نور کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی ایک نور ہے۔ عظیم الشان صورت ہے یہ سورہ نور، کہہ دیجئے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ مناسب یہ تھا کہ اس سورہ کا نام خاندان کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ آداب اور احکام اس سورہ کے اندر کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدائی آیات پڑھیے گا تو معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے زنا اور کسی کے اوپر زنا کی تہمت، اس طرح کی جو الزامات لگاتے ہیں لوگ بغیر کسی دلیل کے، ایسے لوگوں کے خلاف سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ اسلام کی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو شادی شدہ نہ ہو، یعنی شادی شدہ نہیں ہے اور اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو 100 کوڑا، اور شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار کر سنگ سے ہلاک کر دینا۔ بظاہر دیکھیے گا یہ سننے میں بڑا بھاری لگتا ہے کہ اسلام بڑا کٹھور مذہب ہے، بہت سخت ہے، لیکن اس برائی نے قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہو جائے تو آپ کہیے گا کہ یہ بڑی رحمت ہے۔ اسلام کی تعلیمات رحمت ہے، اور غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جن لوگوں سے بھی یہ برائی ہوئی ان کا رد عمل دیکھیے۔ حضرت معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ اور بنو غامد کی ایک خاتون، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں سے زنا کا ارتکاب ہوا۔ پہلے معاذ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ دیکھیے گناہ کی شدت کا احساس کیسا ہوگا۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے، وہ معاملہ ان کے اور اللہ کے بیچ ہوتا اور گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تو ممکن تھا کہ اللہ معاف کر دیتا، جس کو سورہ فرقان میں اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کر لے یعنی اس گناہ سے باز آ جائے، رک جائے، ہٹ جائے، نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان۔ لیکن جب معاملہ اسلامک عدالت میں پہنچ جائے تو پھر وہاں سزا کا امپلیمنٹیشن ہوگا، نفاذ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تو یہ کیا بول رہا ہے، کہیں شراب تو نہیں پی رکھی اس نے؟ صحابہ نے ان کے منہ کو سونگا، کہا نہیں۔ بار بار اللہ کے نبی اعراض کرتے رہے، درگزر کرتے رہے، بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتے رہے، کہا کہ یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے 30 بار کہا، اور بہت ساری تفصیلات روایتوں کے اندر آئی ہیں کہ کیفیت پوچھا اور اس کے بعد کہا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ جب سنسار کر دیا گیا تو پھر وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ نے ایسا توبہ کیا ہے کہ وہ اب جنت میں کی نہر میں غوطے لگا ہے، اور وہ خاتون جس کی تڑپ اور للک دیکھ لیے کہ ایک گناہ کی شدت کا احساس اس کے اندر کتنا تھا، آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے بعد معاذ کے قصے کے گزرنے کے بعد، اور کہا اللہ کے نبی مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کہہ رہی ہو، جاؤ اللہ سے معافی تلافی کرو۔
کہا آپ ایسے ہی مجھ کو لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز کو لوٹایا تھا؟ نہیں، مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے، بلکہ دوسرے الفاظ میں آتا ہے وہ عمل سے تھی، زنا کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو آنا۔ بچے کی ولادت ہوئی اور دوڑے دوڑے آئی لے کے، دیکھ لیجیے جان رہی ہے کہ جان چلی جائے گی۔ کس چیز نے اس عورت کو اتنا بے چین کر رکھا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس گناہ کے بوجھ سے وہ آزاد ہو جائے۔ غور کرنے کا مقام۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ کچھ کھانے پینے لگے۔ تھوڑا وہ بچہ بڑا ہوا تو آئی اور اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے رکھا تھا۔ کہا اللہ کے نبی اب یہ دانا پینا کھانے پینے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک انصاری شخص کو بلایا اور کہا اس بچے کو تم لے لو، اس کی پرورش کرو، اور اس عورت کے بارے میں حکم دیا زمین کے اندر گڈھا کھود کر اس کو سنسار کیا۔ اس کا خون حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر پڑ گیا، ناراض ہوئے، کچھ سخت کلام کہہ گئے، سخت کلامی۔ اللہ کے نبی نے کہا مہلن یا خالد، رک جاؤ خالد، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سارے لوگوں کے درمیان اس توبے کو بانٹ دیا جائے تو کافی ہو۔ یہ کون سی چیز تھی صحابہ اکرام کے اندر کہ ایک برائی کا ارتکاب کیا اور اس برائی کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں؟ اگر وہ توبہ کر لیتے، اللہ اور ان کے بیچ رہتا تو ہو سکتا تھا اللہ معاف کر دیتا، کیونکہ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود گناہ نے کتنا بے چین کیا، کتنا بے چین کیا ان کو کہ جب تک ان کو نجات نہ ملی، اپنی زندگی دے کر انہوں نے ایک طرح سے گناہوں سے نجات حاصل کی۔ میرے بھائی، آج سوسائٹی اور سماج کو دیکھ جائیے کہ یہ برائی اس قدر عام ہو رہی ہے کہ اب اس برائی کو لوگ برائی نہیں کہتے، نئے نئے نام، سنہرے نام دے دیے جاتے ہیں۔ لیو ان ریلیشن شپ ایک عجیب سا نام دے دیا، کوئی شادی وادی نہیں ہو، کوئی رشتہ نہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، کورٹ نے منظوری دے دی، رہ سکتے ہیں۔ دنیا کو دیکھ جائیے کہ دنیا کس طرح اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے پہ ڈرتے ہیں۔ جو دنیا میں ایتھیسٹ بے دین لوگ ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، جو شر کے داعی ہیں، برائی کے علم بردار ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا گھر ہو جہاں عفت ہو، پاک دامنی ہو، پاک بازی ہو، اعلیٰ انسانی اقدار ہو، اعلیٰ اخلاقی کردار ہو۔ وہ ہمارے معاشرے کو ڈیمیج کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کے نام پہ دھڑلے سے مسلم لڑکیاں جانے لگی، کچھ دن تک نقاب پہنا، نقاب اتار دی، اچھا نہیں لگتا، کالج میں سہیلیاں مذاق اڑاتی، اڑانے دیجیے، اگر آپ کو تعلیم کا شوق ہے تو پڑھ جائیے اسی سورہ کی آیات کو اللہ نے کیسے رہنمائی کی ہے مومنہ عورتوں کے بارے میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹہ کو اپنے سینوں پہ اچھے سے رکھو۔ بعض صحابیات ایسی تھیں کہ ان کے پاس اوڑھنیاں نہیں تھی، دوپٹے نہیں تھے، جا رہی ہیں سڑک پہ، کسی صحابی نے کہہ دیا اے اللہ کی بندی تم کو پتہ نہیں ہے کہ پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے؟ کہا کہ ایسی حالت ہو گئی اس عورت کی کہ دیوار میں سٹ گئی، اور جب تک کوئی دوسری عورت جا کے پردہ دوپٹہ یا اوڑھنا ہی نہیں لائی، اس وقت تک وہاں سے کھسکی نہیں۔ یہ جذبہ دیکھیے امہات المومنین اور صحابیات کا۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ برائی اگر پنپے گی تو وہ قوم ہلاک ہونا اس کا یقینی ہے۔ دنیا میں جو لوگ برائی کے علم بردار ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ اچھائی بڑھے، کیونکہ اچھائی بڑھے گی تو لوگ برائی کو چھوڑ کر اسلام کی طرف داخل ہونا شروع ہوں۔ وہ ہر ذریعے سے برائی کو بڑھاوا دیتے ہیں، ہر ذریعے سے۔ شراب نوشی عام ہو، اس کے لیے نئی نئی چیزیں وہ لاتے ہیں، اس قدر پرچار اور اس قدر کہہ دیجئے ایڈز کی صورت میں کہ ہر شخص جو موبائل یوز کرتا ہے وہ پریشان ہوگا۔ ان چیز جوا بازی عام ہو گئی،
IPL چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ڈریم 11 اور کون 11 اور کون 11 پہ جا کے پیسے لگاتے ہیں، حرام ہے، ہوشیار رہو، عبادتیں بیکار ہو جائیں گی چند پیسے کی لالچ میں، مت پڑیے ان چیزوں میں۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پہ مسلم لڑکیوں کو گھر سے نکالا گیا، ان کو نوکریاں دی گئی، پرکشش نوکریاں، حالت یہ ہوئی کہ سماج کا تانا بانا ٹوٹنے لگا، شوہر اور بیوی کے جھگڑے عام ہونے لگے، حتیٰ کہ بعض گھروں کی حالت یہ ہوئی کہ شوہر بچوں کو کھلاتا ہے گھر میں اور بیوی جاب کرتی، تو اب بیوی نے شوہر کا مقام لے لیا، کہتی آئی تھکے ہوئے ہیں کھانا نہیں بنائیں گی۔ بہت سارے گھروں کی ایسی شکایات ملتی ہیں کہ پریشان ہو جائے، نظام پورا درہم برہم ہو گیا، اور وہ دشمن جو دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ فراق میں ہیں ایسی عورتوں کے جو گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، وومن امپائر کے نام پہ یا امپاورمنٹ کے نام پہ کہ عورتوں کو اقتدار ملے، طاقت ملے، ان کو سماج میں حصہ ملے، یہ سب بکواس ہے۔ جہاں یہ نعرے لگتے ہیں نا، وہاں کی عورتوں سے پوچھیں، ڈھیر ساری کتاب آپ کو انگلش میں مل جائیں گی جو ویسٹرن عورتوں نے لکھی ہے۔ یہ جو کھوکھلا دعویٰ ہے آزادی نسواں کا کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ پوری یورپی سوسائٹی اخلاقی اعتبار سے انارکی کو پہنچ چکی ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پیدا ہونے والے تقریباً 70% بچے اپنے والد کا صحیح نام نہیں بتا پائیں۔ برائی اس قدر بڑھ گئی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں بن گئی، ماں باپ کا کوئی قدر اور احساس نہیں، ان کو اولڈ ہوم میں لے جا کے چھوڑ دیا جائے۔ تو ایک ایسا خلا ان کے ہاں پیدا ہوا اقدار کا کہ جب اسلام کی تعلیم ان تک پہنچتی ہے ان میں سے کسی کو، تو لگتا ہے کہ ٹھنڈی چھاؤں مل گئی، اسے فوراً اسلام کی طرف وہ لپکتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی گمشدہ چیز تھی جس کی انہیں تلاش تھی۔ وہ تھک چکے ہیں ان برائیوں سے، اور آج ہمارا معاشرہ انہی کی پیروی کر، جس چیز سے وہ عاجز آ چکے ہیں، بڑے شوق سے ہم اپنی بچیوں کو کالج میں بھیجتے ہیں بے حجاب۔ یاد رکھیے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے، مسلم شریف کے اندر آئی، نساء کاسیات عاریات مائلات رؤوسہن وممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لا توجد من مسیرۃ کذا وکذا، کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی ہوتی ہیں، بھڑکیلے لباس پہنا دیا بچوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کو اسلامی تہذیب میں رکھی، ان کو بچپن سے حجاب کی عادت ڈالیے۔ یہ بچیاں قوم کے لیے بنیاد ہوتی ہے، بنیاد۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ماں اچھی ہو تو ایک سماج اچھا پیدا ہوتا ہے۔ ایک اچھے سماج کی تشکیل کے لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا، خاص طور سے اسلامی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراق، ماں ایک مدرسہ ہے، اگر اس کو تم نے تیار کر دیا تو ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد رکھو۔ انہوں نے سب سے زیادہ اسی پر حملہ کیا، اسی پر حملہ کیا۔ اسلام آپ کو تعلیم سے نہیں روکتا۔ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی گینیز بک میں جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، 859 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ کہاں؟ موروکو میں، جامعۃ القروین، اور اس یونیورسٹی کی فاؤنڈر تھی فاطمہ بنت عبداللہ القروینیہ، خاتون تھی۔ اسلام نہیں روکتا ہے۔ سب سے پہلی یونیورسٹی اس دنیا میں جو 859 میں بنی ہے، اس یونیورسٹی کی فاؤنڈر تھی مسلم عورت۔ اسلام کبھی نہیں روکتا۔ اور صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے عظیم کتاب، سب سے صحیح کتاب ہے، جا کے دیکھ لیجئے کہ بخاری شریف کی جو روایات ہیں ان میں ایک خاتون کا نام کثرت سے آتا ہے، جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کریمہ۔ یہ ایک خاتون تھی، صحیح بخاری کی پوری حافظہ تھی، اور بخاری کی ان روایت کو سب سے، یعنی اس عورت کی روایت کو سب سے آتھینٹک روایات مانا جاتا ہے، محمد بن یوسف الفربری کے بعد۔ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کو دیکھ جائیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں صحابہ اکرام کو کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کہتے کہ عائشہ کے پاس لوٹتے تھے اور وہاں کوئی علم ہمیں مل جاتا، وہاں اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ اسلام نے کبھی نہیں روکا۔ خواتین نے تو لیڈ کیا ہے جنگوں میں، جا کے پڑھیے لوئس ہفتم نے جب مصر پر اٹیک کیا 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی کے آس پاس میں، تو شجرۃ الدر نام کی وہ خاتون تھی جس نے اکیلے ہرایا تھا ان لوگوں۔ رضیہ سلطانہ مثال، کبھی ہمیں روکا نہیں اسلام نے کہ آپ تعلیم نہیں حاصل کیجیے، آپ سوسائٹی میں اپنا رول نہیں ادا کیجیے، اس سے کبھی نہیں روکا۔ خود حضرت عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن اور صحابیات احد کی جنگوں میں مسلمان قیدیوں کے لیے پانی لا کے ادھوئی ہوتی چلی جاتی، جنگ زخمی ہوتے صحابہ کرام تو ان کے زخم کی مرہم پٹی یہ امہات المومنین کیا کرتی، کبھی نہیں روکا۔ زندگی کے ہر فیلڈ میں الحمدللہ موقع دیا ہے، لیکن آپ کی عزت و آبرو کے بچانے کے ساتھ کسی خاتون نے صحیح کہا، نوکری میں پیشہ ہے، کہا کہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ جب میں اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے بازار نکلتی تھی، اچھا لگتا تھا جب میرا شوہر کہتا تھا کہ رکو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا شاپنگ کے لیے، اور جب میں تنہا نکلتی ہوں تو لگتا ہے کہ بھیڑیوں کے غول میں ہوں، ان کی نگاہیں مجھے چیر رہی۔ تو کس فریب میں اور کس دھوکے میں پڑے ہیں؟ اپنی بچیوں کی خبر لیجیے جو کالجوں میں اسکولوں میں جاتی ہیں، منع نہیں کرتے تعلیم سے، لیکن اپنی تہذیب پر فخر کیجیے۔ اگر کوئی اسکول اور کالج آپ ڈریس کوڈ کے نام پہ حجاب سے روکتا ہے، بائیکاٹ کیجیے ایسے اسکول اور کالج کا۔ کیا ایک قوم کی حیثیت سے اتنی طاقت آپ میں نہیں ہے کہ ایک اسکول اور کالج بنا سکے اپنا؟ اور جب وہ بچی بنگلور کی یا کرناٹک کی پیچھے 2 سال کے پہلے مسکان خان جب اللہ اکبر کا نعرہ لگائی تو پوری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی، گویا وہ لڑکی ہماری لیڈر بن گئی تھی۔ کیا سوچ ہے، کیا سوچ ہے! دیکھ لیجیے ہماری قوم کی سوچ کی یا فکری حالت کہاں چلی گئی۔ کب ہم اپنے اس شیرازہ بندی کو، اس شیرازے کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی؟ کب ہم نے چاہا کہ غیروں کے اٹیک سے اپنے بچوں کو بچایا جائے؟ کب ہم نے چاہا کہ اخلاقی اقدار ہماری سوسائٹی میں آئے؟ آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر زہر پھیلایا جائے بہت ساری قسم کا، نوجوانوں کو متاثر کرنے کی، پورنوگرافی، فحش فلموں کا $500 بلین کا کاروبار، شراب کا $500 بلین سے زیادہ کا کاروبار، سودی کاروبار، دنیا کی ساری اکنومی سودی کاروبار پہ بیسڈ ہے۔ تو یہ لوگ آپ کے دشمن نہیں بنیں گے تو دوست بنیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ آپ کا دین ڈیمیج ہو، آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیں تاکہ یہ چیزیں بڑھیں معاشرے میں۔ اگر اسلامی تعلیمات بڑھیں گی، اچھی چیزیں بڑھیں گی سوسائٹی میں، تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ سسٹم ٹوٹ جائے گا، اور باطل پرست کبھی یہ نہیں چاہیں گے۔ تو حق کو مضبوطی سے پکڑیے اور یاد رکھیے یہ اسلام کی تعلیمات نور ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کو کوئی نور دے نہیں سکتا۔ اس نور کو حاصل کیجیے، پڑھیے، دین کو سیکھیے، بچوں کو سکھائیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کو دعائیں سکھائیے، ان کا دین اتنا مضبوط کر دیجیے کہ دنیا میں الحاد اور گمراہی کی کوئی ہوا انہیں متاثر نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔